جس سوال کا جواب حضرت نے اس ویڈیو کے اندر دیا ہے، اس طرح کے سوال ہمارے پاس بھی آتے ہیں. آپ پہلے ویڈیو دیکھیے، آپ کی سمجھ میں آ جائے تو ویڈیو کو شیئر کر دینا میرے عزیز. ایک سوال ہے کہ کیا جماعت میں جانا صحیح ہے؟ ارے بھائی آپ صحیح کی بات کرتے ہیں. جماعت میں جانا، بد مذہبوں کے ساتھ جماعت میں جانا گناہ 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 اور سخت گناہ ہے. ہر لمحہ آپ کو گناہ ملے گا. ایسے شخص کے بارے میں کہ جو عقیدے سے خراب ہو، جن کے عقائد کفریہ ہوں، ان کے ساتھ بیٹھنے سے، ان کے ساتھ رہنے سے، ان کی طرف مائل ہونے سے قرآن و حدیث میں منع فرمایا گیا. ایسے لوگ ظالم ہیں. قرآن نے فرمایا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَكُمُ النَّارُ، کہ ظالموں کی طرف تم میل نہ کرو، ان کی طرف مائل نہ ہو، ورنہ تمہیں آگ چھوئے گی، آگ چھوئے گی. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث تو صاف لفظوں میں موجود ہے، إِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ لَا يُضِلُّونَكُمْ وَلَا يَفْتِنُونَكُمْ، کہ تم ان سے دور رہو اور ان کو اپنے آپ سے دور رکھو، اس لیے تاکہ وہ گمراہ نہ کر دے یا پھر تمہیں فتنے میں مبتلا نہ کر دے. اللہ اکبر. اسی لیے ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کے ساتھ سفر کرنا یہ جائز نہیں ہے. دیکھیں امام ابن سیرین یہ حدیث میں بڑا رتبہ رکھتے ہیں، بڑے امام ہیں. جو بھی حدیث کے حوالے جانتا ہے نا، امام ابن سیرین کو اچھے سے جانتا ہوگا. امام محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس دو شخص آئے، بد مذہب شخص تھے، عقیدے سے خراب تھے. آگے کہتے ہیں حضور میں آپ کو قرآن پاک کی آیتیں سنانا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا نہیں میں سنوں گا ہی نہیں. اسی طرح وہ کہنے لگے چلے حدیث ہی سن لیں، حدیث سنانا چاہتا ہوں. آپ فرمایا نہیں میں حدیث بھی نہیں سنوں گا. پھر آپ نے فرمایا کہ تم دونوں یہاں سے چلے جاؤ یا پھر میں اٹھ کر چلا جاتا ہوں. اللہ اکبر. اب سنیں، وہ جب دونوں چلے گئے تو امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے پوچھا حضور وہ تو قرآن کی آیت سنانے والے تھے، وہ تو حدیث سنانے والے تھے، رسول اللہ کی حدیث سنانے والے تھے، آپ نے سنا کیوں نہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ بد مذہب شخص تھے، وہ قرآن کی کوئی آیت سناتے یا حدیث سناتے اور اپنی طرف سے کوئی تعویل کر دیتے، اپنی طرف سے کوئی مفہوم الگ بیان کر دیتے، اور وہ میرے ذہن میں رہ جاتا تو میں ہلاک ہو جاتا. اللہ اکبر. یہ امام کا مقام ہے. امام ہے، امام حدیث میں بڑا رتبہ رکھتے ہیں. بہت سی ان سے حدیث روایتیں ہیں، لیکن دیکھیں وہ حالانکہ جانتے تھے کہ کون سی بات غلط ہو سکتی ہے، کون سی بات صحیح ہو سکتی ہے، لیکن پھر بھی احتیاط انہوں نے حدیث سننے سے منع کر دیا، قرآن سننے سے منع کر دیا. اور ہمارا کیا ہے ہمارے کچھ لوگوں کا تو قرآن کی باتیں تو سناتا ہے سن لیتے ہیں، حدیث ہی تو سنا رہا ہے سن لیتے. اللہ اکبر. جائز نہیں ہے ان سے حدیث سننا، ان سے قرآن سننا، یہ جائز نہیں ہے، بالکل جائز نہیں ہے. گناہ گناہ اور سخت گناہ ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ ان کے ساتھ سفر کریں، جماعت میں جائیں اور آنے کے بعد کہے کہ اتنے سال سے گھر میں نیاز ہو رہا تھا، حرام، کہے شرک ہے. مزار شریف پہ جا رہے تھے، بادب حاضی لگا رہے تھے، کہے شرک ہے. ہاں، میلاد شریف منا رہے تھے، حضور کی یاد منا رہے تھے، حضور کی ولادت کریم منا رہے تھے، آنے کے بعد کہیں شرک ہے. تو بتائیے ایسوں کے ساتھ جانا درست ہوگا؟ ہرگز نہیں ہو سکتا.